الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس کا تعلق تحقیق کے ساتھ ہے اور بالخصوص مراجع اور مصادر کے لحاظ کے حوالے سے اس کا تعلق ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تحقیق یہ باب تفعیل ہے اور باب تفعیل کا ایک خاصہ ہے تسلسل، یعنی تحقیق ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ انسان سمجھ لے کہ تحقیق ختم ہو چکی ہے تو یہ بات غلط ہوگی۔ تحقیق یہ باب تفعیل ہے اور یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اس کے لیے میرے جو تجربات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ اور پشتوں میں کہتے ہیں کہ عقل پر ٹکر زکی، تو اس راستے میں میں نے بہت کوشش کی ہے اور بہت تکالیف مجھے ملی ہے، اس لیے میں اپنے تجربات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ آپ اس سے حظ بھی اٹھائیں گے، فائدہ بھی، لطف بھی لیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ تحقیق کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے۔ کوئی غیر عالم شخص تحقیق نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص تفسیر میں تحقیق کرنا چاہے، حدیث میں کرنا چاہے، نحو میں کرنا چاہے، صرف میں کرنا چاہے، تو چاہیے کہ اسے اس فن کا پورا علم حاصل ہو۔ فن کا علم حاصل نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ علم کے ساتھ ساتھ کتابوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں مادہ پرستی ذرا زیادہ ہے۔ میں آپ کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عمل پیش کروں گا۔ انہیں کسی کتاب کی ضرورت پڑی تو آج تو ہم لے لیتے ہیں کتاب، پی ڈی ایف سے نکال لیتے ہیں، کبھی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ اسی زمانے میں کتابوں کے حصول بہت مشکل ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کی کڑیاں بیچ کر، چھت کی کڑیاں بیچ کر وہ کتاب انہوں نے اس سے خریدی۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس گھڑی تو 22,000 کی ہوتی ہے لیکن کتاب ایک بھی نہیں ہوتی، اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ہمارے لیے کتابیں جمع کریں۔ ہم خود کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس اپنی ایک چھوٹی سی لائبریری ہے، انہوں نے بھی دیکھی ہے اور دوست محمد صاحب نے بھی دیکھی ہے۔ میرے خیال میں ان حاضرین میں مجھ سے کوئی زیادہ مفلس نہیں ہوگا، لیکن میری کتابیں اللہ کے فضل سے وہ میں نے بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ تو جتنے بھی طلباء ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنی خوراک میں سے کچھ پیسے بچت کر کے، اپنے کھانے میں سے بچت کر کے کتابیں خریدیں۔ یہ مفلسی بھی یہ تکوینی طور پر ایک عجیب سی چیز ہے۔ میں بطور لطیفہ ایک بیان کر لیتا ہوں۔ میرے پاس کسی زمانے میں پیسے بہت کم ہوا کرتے تھے، 10-12 روپے زیادہ سے زیادہ۔ جب میں بازار جاتا تو میں بڑی کتاب کو جب دیکھتا تو بالکل حسرت کی نگاہ سے دیکھتا کہ کاش میرے پاس 1200 روپے آ جائیں تو یہ میں کتاب خرید لوں۔ لیکن میں نے وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں 10-10 20-20 روپے سے وہ خریدی۔ اب یہ اللہ کا ایک تکوینی امر تھا، وہ جو کتابیں میں نے مفلسی میں خریدی وہ اوریجنل سورسز تھے۔ اوریجنل سورسز وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں اسلاف کی، وہ بڑی بڑی جلدوں میں نہیں ہوتی۔ تو اس میں تکوینی طور پر مجھے ایک فائدہ پہنچا کہ تقریباً ہر فن کے اوریجنل سورسز اللہ کے فضل سے میرے پاس موجود ہیں۔ ہمارا تو خیال یہ ہوتا ہے کہ مفلس سے ایک غضب ہے اللہ کا یا کوئی مصیبت ہے، لیکن ابھی میں سمجھ چکا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ وہ جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ بہت درست ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام اسے رضا بالقضاء کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوا وہی فیصلہ درست ہے۔
تو کتابیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر ہونی چاہیے اور وہ بھی اوریجنل سورسز ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے متاخرین علماء کے ان کی کتابوں سے یا ان کے علم سے فائدہ نہ اٹھائیں. اس کا یہ مطلب نہیں. ہم اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں, موجودہ دور کے علماء کی کتابوں سے سیکھتے ہیں, لیکن جب ہم حوالہ دیں گے تو جہاں سے انہوں نے اخذ کیا ہے ہمیں وہاں تک پہنچنا ہوگا. یہی ایک ضروری بات ہے. اس کے لیے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. عمومی طور پر ہمارے لوگ جب ہم پڑھ لیتے ہیں مشکات المصابیح درس نظامی, وہ ایک اچھی محنت ہے. اس لحاظ سے اچھی محنت ہے کہ انہوں نے سند کو حذف کر کے, خطیب تبریزی نے سند کو حذف کر لیا اس میں سے, اور صرف ٹیکسٹ کو لے لیا ہے, متن حدیث کو لے لیا ہے, اس لیے کہ طلباء صرف متن حدیث کو سمجھ سکے اور ان پر اسناد کی وہ ذمہ داریاں یا بوجھ ان پر نہ ڈالا جائے. انہوں نے اپنی کتاب میں جو کتب مقرر کی ہیں, تو ہر کتاب میں جسے ہم چپٹر کہتے ہیں, انہوں نے 3 فصلیں رکھی. الفصل الاول میں وہ حدیثیں لیتے ہیں جو متفق علیہ ہوتی. الفصل الثانی میں وہ حدیثیں لے لیتے ہیں جو متفق علیہ تو نہیں ہوتی, لیکن کتب 9 میں کسی ایک کتاب میں ہوتی ہے وہ حدیث. اور پھر الفصل الثالث میں جو حدیث وہ پیش کر لیتے ہیں وہ اس کا تعلق کتب 9 کے ساتھ نہیں ہوتا, کہیں معاجم کے ساتھ ہوگا, کہیں مسانید کے ساتھ ہوگا. مثلا معجم الصحابہ سے لیں گے, معجم طبرانی سے لیں گے. تو جو فصل ثالث ہے, اس فصل ثالث میں اکثر و بیشتر ضعیف اور کمزور روایتیں موجود ہیں. جب ہم پڑھ لیتے ہیں مدارس میں مشکات المصابیح کو پڑھ لیتے ہیں, تو یہ طریقہ تو نہیں ہوتا کہ ہم تحقیق کر کے جہاں سے انہوں نے حدیث لی ہے وہاں سے وہ حدیث ہم بھی لیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا مدارس میں. اور اسی وجہ سے کئی چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے معاشرے میں وہ بگاڑ کا سبب یا کم از کم اختلاف کا باعث بن چکی. مثلا جب کسی گھر میں کوئی فوتیدگی ہو جائے, کوئی شخص مر جائے, تو ہمارے ہاں یہ اختلاف ہے کہ خیرات کتنے دن تک کیا جا سکتا ہے. فوتیدگی کے پہلے دن کیا خیرات کیا جا سکتا ہے؟ کوئی صدقہ دیا جا سکتا ہے گھر میں سے؟ تو تحقیق تو ہے کہ نہیں, 3 دن کے بعد کیا جائے گا. لیکن ہمارے ہاں یہ اختلاف موجود ہے, اور اس کی وجہ بنیادی طور پر مشکات المصابیح کی ایک حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو راستہ میں ایک عورت, اس کا قاصد ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ عورت ایسی تھی کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا اور 1-2 دن ہو گئے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آ جائیے اور ہمارے گھر میں کھانا تناول فرمائیے. تو جب کسی شخص کو دعوت دی جا سکتی ہے ان 3 دنوں میں, تو صدقہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہاں سے یہ ابہام پیدا ہو گیا. صاحب مشکات جب اس حدیث کو لکھ لیتے ہیں تو آخر میں لکھتے ہیں رواہ ابو داؤد. یعنی امام ابو داؤد نے اس حدیث کو اپنے سنن میں روایت کیا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے محققین کا کہ اسی مشکات المصابیح سے ہم فائدہ لیں گے. حدیث تو ہمیں معلوم ہو گئی, روشنی بھی مل گئی, لیکن تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے لیا ہے, اٹھایا ہے, ہم بھی وہاں جا کر دیکھ لیں کہ کیا واقعی بات ایسی ہے. تو جب ہم وہاں دیکھ لیں تو وہاں عبارت ایک الگ قسم کی عبارت ہے. صاحب مشکات نے لکھا ہے داعیہ امرأتہ, داعیہ امرأتہ, یعنی اس میت کی بیوی کا داعی, اس میت کی بیوی کا ایلچی. لیکن جب ہم سنن ابو داؤد میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے داعیہ امرأتن, داعیہ امرأتن, کسی عورت کا داعی, کسی عورت کا ایلچی. یعنی اس میں کسی فوتیدگی کا ذکر نہیں ہے.
کسی مرے ہوئے شخص کا ذکر نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو داعی تھا یہ کسی فوت شدہ شخص کی بیوی تھی، تو یہ ابہامات پیدا ہو جاتے ہیں، اسے ہم بدنیتی پر محمول نہیں کرتے، ہم سبقت لسانی کر لیتے ہیں، سبقت قلمی کر لیتے ہیں، یعنی کبھی کبھی ہم لکھنا کچھ چاہتے ہیں اور نتیجہ میں اور کچھ ہم لکھ بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی ہم بات کر لیتے ہیں تو میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں بات کر لیتا ہوں، لیکن اس میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث میں ہے نا کہ ایک شخص کا وہ کوئی جانور یا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ بہت تھکا ہارا ماندہ ایک درخت کے نیچے سو گیا، جب سونے کے بعد اٹھا تو وہ اس کا جو اونٹ تھا وہ وہاں پر آ کر وہاں کھڑا ہوا تھا۔ جب یہ شخص بیدار ہوا تو اس نے دعا کی، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ یہ سب قد لسانی ہو جاتی۔ اگر ہم ان چیزوں پر فتویٰ دینا چاہیں تو میرا خیال میں یہ بنیادی طور پر یہ جہل ہوگا۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس شخص کا اس نے یہ چیز ارادتاً کہا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ تو بہرکیف جب میں اوریجنل سورسز کی بات کر لیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کسی متاخر عالم سے فائدہ نہیں لیں گے۔ ہمارے پاس کافی ساری معلومات ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے سے فائدہ لیں گے، لیکن اصول یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے فائدہ لیا ہے ہمیں بھی وہاں سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ تو کتابیں آپ جب بھی خریدتے ہیں تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اوریجنل سورسز وہاں تک پہنچ جائیں۔ اوریجنل سورسز تفسیر کے الگ ہوں گے، حدیث کے الگ ہوں گے، تاریخ کے الگ ہوں گے، یعنی ہر فن کے اوریجنل سورسز الگ ہوں گے۔ اس کے لیے اگر آپ کو، میرا ایک دوست ہے وہ کتابیں خریدنا چاہتے تھے، مجھ سے پوچھا کہ آپ ایک ایسا صاحب مشورہ دیں جس سے ہم اوریجنل سورسز معلوم کر سکیں۔ میں نے کہا ایک آسان سا گر ہے بس، اگر آپ اور کچھ نہیں جانتے تو کم از کم یہ تو جانتے ہیں کہ کتاب پر، عربی کتابوں پر مصنفین کا تاریخ وفات اور ان کی تاریخ ولادت وہ دونوں لکھے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ کون سا شخص جو ہے وہ متقدم ہے۔ تو جو کتاب جتنی بھی متقدم ہوگی اتنی ہی وہ اوریجنل سورس میں جائے گی۔ تو تفسیر کے حوالے سے ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مطالعے کا ذوق پیدا ہونا چاہیے۔ حرف شناسی الگ چیز ہوتی ہے اور حرف خواندگی الگ چیز ہوتی ہے، یعنی حرف شناسی نہیں ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز لکھا ہے، کس بنیاد پر لکھا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے اور اس کی تحقیق کیا ہے۔ اس کے لیے جنون کی حد تک مطالعہ کا ذوق ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ مطالعہ فرما رہے تھے تو اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے پیاس لگ گئی ہے، ذرا پانی دے دیں۔ ان کے والد محترم بیٹے تھے، وہ انہوں نے سر ہلایا اور فرمایا کہ علمی ذوق ختم ہو گیا، علمی ذوق ختم ہو گیا۔ یہ ایک ایسا مطالعہ ہے کہ یہ پیاس کو بھی محسوس کر لیتے، علمی ذوق نہیں ہے۔ ہمارے دور میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، یہ علمی ذوق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ان کی والدہ سے فرمایا کہ اس کے وہ پانی میں ذرا مٹی کا تیل ڈالیں، ایک دو بوند ڈالیں۔ انہوں نے وہ ڈالا، وہ پی گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا شکر ہے کچھ نہ کوئی ذوق باقی ہے، یعنی کم از کم ذائقہ وہ نہ سمجھ سکے، نہ جان سکے کہ اس میں مٹی کا تیل ڈالا ہوا۔ تو جنون کی حد تک آپ نے جانا پڑے گا۔ جب تک جنون کی حد تک مطالعہ کا ذوق نہیں ہوگا محقق نہیں بن سکتا انسان، جنون کی حد تک جانا پڑتا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے ایک اپنے استاذ محترم سے پوچھا تھا کہ آپ بڑی دیر تک آپ پڑھتے ہیں، اس کا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک چھوٹی سی میز ہے، میں نے اس پر کافی ساری کتابیں رکھی ہیں، جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو کھڑے ہو کر کرتا ہوں، یعنی اس ٹیبل کے ارد گرد گھوم کر وہ کتاب پڑھ لیتا ہوں۔ ہم جب رضائی میں سو جاتے ہیں
تو کتاب نکال لیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس سے کیا بنے گا؟ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، کتابوں کا وافر مقدار میں ہونا، اوریجنل سورسز ہونا، اور تیسری بات یہ کہ جنون کی حد تک مطالعے کا ذوق یہ ضروری ہے۔ آگے جائیے، تفسیر کے لیے ہمیں اوریجنل سورسز میں کون کون سی کتابیں چاہیے؟ تو تفسیر ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک تفسیر بالماثور اور ایک تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، تفسیر بالرائے المحمود اور تفسیر بالرائے المذموم۔ لیکن اس محمود اور مذموم سے آپ کوئی ایشو نہ بنائیں کہ بس کسی نے اگر کشاف کا حوالہ دیا ہے، جساس کا حوالہ دیا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہوگا۔ اس کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ محققین جو ہوتے ہیں وہ متعصب نہیں ہوتے، کوئی متعصب شخص محقق نہیں ہوتا۔ محقق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی رائے کے لیے بھی تعصب نہ رکھے اور دوسروں کی رائے کے لیے بھی تعصب نہ رکھے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان محقق نہیں بن سکتا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی رائے دیکھ لیں 10-12 سال بعد تو آپ کو اپنی غلطی خود نظر آ جائے گی کہ اس میں یہ فلاں چیز جو ہے یہ غلط لکھا ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن ہم نے تو ایسے بس اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا کہ میری بات غلط ثابت ہو گئی، اب میں کیا کروں گا۔ یہ تحقیق ایسی چیز نہیں ہے۔ محقق شخص ہمیشہ منکسر المزاج ہوتا ہے، وہ متواضع ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت سے تیار ہوتا ہے کہ اگر میری کوئی غلطی مجھے نظر آ جائے یا کوئی شخص مجھے وہ غلطی بتا دے تو میں اس کا شکر گزار رہوں گا۔ تو تفسیر کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان میں تفسیر ابن ماجہ، تفسیر ابن المنذر، تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن ابی حاتم۔ اس کے ساتھ آپ تفسیر عبدالرزاق بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ 5 جو کتابیں ہیں یہ تفسیر بالمعصور کے لیے اوریجنل سورسز ہیں۔ بالمعصور کو ہم لے لیتے ہیں ایک معنی میں، وہ یہ کہ جو تفسیر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یا تابعین سے باسند منقول ہے اسے ہم تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ یعنی جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یا تابعین اعظام سے باسند منقول ہو اسے تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ اس کے لیے اسناد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی تفسیر بالمعصور موجود ہے، مثلا صحیح بخاری میں ایک جگہ موجود ہے سورۃ المائدہ کی تفسیر میں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک قال ابن عباس ممیتک، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس سے لوگ استدلال کر لیتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، اور وہ لکھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس کا بھی یہی مذہب ہے، یہی ان کی رائے ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے۔ تو اس کا ایسا جواب دینا ہوگا جو علمی جواب ہو، جس میں امام بخاری کی ہتک بھی نہ ہو، اور جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح للبخاری، وہ بھی درست ہو۔ تو اس کا علمی جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد سے لے کر سیدنا ابن عباس تک کی جو سند ہے اسے حذف کر دیا ہے، یعنی کوئی سند موجود نہیں، لہذا اس حدیث کی، اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسے نہ عقیدے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے نہ کسی عمل کے طور پر۔ کیوں؟ الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف فرمایا قال ابن عباس، تو امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات نہیں کی، وہ صحابی ہیں، یہ تو آج کل کے بندے، درمیان کی سند کدھر گئی؟ تو اس قسم کے اقوال اگر عام کتابوں میں مل جاتی ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ تفسیر بالمعصور ہے۔ سند موجود ہونی چاہیے۔ سند کے بغیر کسی روایت کو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تو اس کے لیے اسناد کی ضرورت ہوگی، تب ہی وہ تفسیر بالمعصور ہوگی۔ ہماری جہالت یہ ہے، لا علمی یہ ہے کہ جب کوئی تفسیر منسوب ہو جائے کسی شخص کو تو ہم کہتے ہیں یہ تفسیر بالمعصور ہوئی، نہیں، اس کے لیے اسناد کی ضرورت ہوگی۔
تو یہ جو تفاسیر کے نام میں نے لیے ہیں، تفسیر ابن ماجہ، تفسیر ابن المنذر، تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر عبد الرزاق، ان میں اسناد کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سند فہمی، سند کے بارے میں معلومات جمع کرنا، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کا تعلق علم حدیث سے بھی ہے اور علم تفسیر سے بھی ہے۔ ہمارے ہاں بالخصوص عجمیوں میں اس کا بڑا فقدان ہے کہ ہمارے جو دوست بیٹے ہیں، میں بھی مدارس میں پڑھا ہوا ہوں، درس نظامی کا فاضل ہوں، پی ایچ ڈی میں نے پشاور یونیورسٹی سے کی ہے، لیکن میرے جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی درس نظامی کے فاضل ہیں، انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارے مدارس میں اور ہمارے علماء میں اور ہماری یونیورسٹیوں میں سب میں یہ کمی موجود ہے کہ روات کے بارے میں ہم بہت کچھ کم جانتے ہیں، بہت کم، اور اسی وجہ سے ایک خاص فرقہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سند کو جانتے ہی نہیں۔ صرف اسناد کے بارے میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کے نام آپ لکھ لیں جلدی جلدی۔ میری کتاب ہے وہ اصول بحث و تحقیق، اس میں وہ میں نے جمع کی ہیں، تو بار کے یہ تو تردن للباب میں نام لے لیتا ہوں۔ اس میں جو بنیادی کتابیں ہیں وہ ایک ایک جلد کی، ایک ایک جلد کی۔ مثلا جوزجانی کی احوال الرجال ہے، جوزجانی ان کی احوال الرجال ہے۔ اسی طرح امام دارقطنی کی الضعفاء والمتروکین ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی التاریخ الکبیر ہے، التاریخ الاوسط ہے، التاریخ الصغیر ہے۔ التاریخ، یہ التاریخ کا جو لفظ ہے اسے بھی آپ عام انداز میں نہ لیں، یعنی اس میں تاریخ نہیں ہوتی ان کتابوں میں۔ تاریخی بغداد آپ اٹھائیں تو اس میں آپ کو تاریخ نظر نہیں آئے گی، آپ کا خیال ہوگا کہ اس میں بغداد کی تاریخ ہوگی، نہیں، ان میں ان محدثین کا تذکرہ ہے جو بغداد میں آئے ہیں یا بغداد میں پلے بڑے ہیں، ان کی کچھ علمی خدمات ہیں، ان کی توثیق یا تضعیف کے بارے میں بات ہوگی۔ تو تاریخ جب ہم لے لیتے ہیں اس تناظر میں تو اس کا مطلب وہ عام تاریخ نہیں ہوتی، یعنی روات کے بارے میں جرح و تعدیل کے جو احکام مذکور ہیں اسے ہم تاریخ کہتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ و یحییٰ بن معین، تاریخ الثقات ابن حبان کی، یہ نام جو ہے اس میں آپ تاریخ نہ ڈھونڈیں کہ آپ اس میں پیدائش اور وفات ڈھونڈیں گے، بلکہ رجال کے احوال آپ وہاں سیکھیں گے کہ یہ ثقہ ہیں یا غیر ثقہ۔ تو امام بخاری کی یہ کتابیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط اور التاریخ الصغیر، اس میں اوسط 2 جلدوں میں ہے، صغیر بھی 2 جلدوں میں ہے، اور الکبیر جو ہے وہ 8 جلدوں میں ہے۔ یہ رد و قضا، غلطیاں نکالنا یہ ہو جاتا ہے، آج بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اخلاص ہونی چاہیے۔ یعنی جب میں کسی کی غلطی نقل کروں تو اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ میں اس کی پگڑی اچالوں، تنقید برائے تنقید نہ ہو بلکہ تنقید برائے اصلاح ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہے تاریخ کے حوالے سے، روات کے حوالے سے، ان پر ابن ابی حاتم کی ایک رد بھی ان کا چھپ چکا ہے، وہ ہے میرے پاس۔ اسی زمانے بھی امام بخاری کی غلطیاں انہوں نے نکالی ہیں کہ فلاں راوی یوں نہیں بلکہ یوں ہے، اور فلاں راوی یوں نہیں بلکہ یوں ہے۔ یہ علمی امانت ہے، اور یہ میں ایک بات ہمیشہ کر لیتا ہوں کہ یہ ہمارا دین اسلام جو ہے یہ ہمارا مشترک متاع ہے، مشترک متاع ہے۔ اسے خوب سمجھ کر بڑی امانتداری کے ساتھ اگلی نسل کو منتقل کرنا، اس میں میرا اور تیرا کچھ نہیں، یہ ہمارا مشترک متاع ہے۔ اسی نظریے سے یا اسی طریقے سے ہمارے درمیان جو بوت ہے یا جو خلیج ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اس لحاظ سے کہ ہماری نیت میں اخلاص موجود۔ ابن عدی کی ایک کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، وہ بھی بنیادی چیز ہے، لیکن یہ ان کتابوں میں یہ انسانوں کی کتابیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کی کتابیں نہیں، نہ اللہ کی کتابیں ہیں، اس لیے ان میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بڑی
عجیب غریب زبان استعمال کی، اور جس جماعت کا میں نے ذکر کیا کہ وہ مسلط ہو گئی ہم پہ، انہوں نے وہاں سے عبارتیں نکال کر امام ابو حنیفہ کی وہ ایسی باتیں ان کے بارے میں لکھی ہیں کہ انسان اسے پڑھ نہیں سکتا۔ میں آپ کو اس کا ایک علمی جواب بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اصول ہے، اصول حدیث میں، اور وہ اصول امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، ان سے پہلے بھی متقدمین نے لکھی اصول۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایسا ہو جسے قوم نے امام مجتہد تسلیم کر لیا ہو، ایک جم غفیر کے نزدیک وہ امام مجتہد ہو، تو ان پر کسی کی جرح قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ جرح اگر ابن عدی نے کی بھی ہے لیکن یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ امام ابو حنیفہ معصوم ہے، یہ مطلب نہیں۔ انہوں نے جو جرح کی ہے انہوں نے ان کے حافظے پر اعتراضات کیے ہیں، اسی طرح حدیث کے سلسلے میں انہیں معلومات بہت کم تھیں، فلاں فلاں فلاں، یہ چیزیں وہاں سے لوگ لیتے ہیں۔ تو جس شخص کو قوم نے بطور امام منتخب کیا ہے، تسلیم کیا ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کی کسی کی جرح قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان کتابوں میں اس قسم کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ میزان الاعتدال سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ میزان الاعتدال حافظ ذہبی کی کتاب ہے، لیکن وہ اوریجنل سورس نہیں ہے۔ جرح و تعدیل کے حوالے سے وہ اوریجنل سورس نہیں ہے۔ ابن حجر اسقلانی بھی اوریجنل سورس نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ تو لکھ لیتے ہیں، بس تقریب و تہذیب کو اٹھا کر اس پر لکھ لیتے ہیں، لیکن وہ تو اوریجنل سورس نہیں۔ آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ حافظ ذہبی کی کتابوں کی تلخیصات ہیں یا ان کی شروحات ہیں۔ یعنی وہ تو بہت پیچھے آئے ہیں، حافظ ذہبی سے بھی پیچھے آئے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک بس ایک عمومی رواج بن گیا ہے کہ بس قضا قال حافظ، قضا قال حافظ، قضا قال حافظ۔ وہ ٹھیک ہے، درست ہے، ہمیں ان کے مرتبے یا ان کے درجے سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو علمی طور پر جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی اس بارے میں اوریجنل سورس نہیں ہے، وہ اوروں سے لے لیتے ہیں۔ مثلا آپ تقریب التہذیب کو دیکھیے، یہ خلاصہ ہے ان کی اپنی کتاب تہذیب التہذیب کا، اور تہذیب التہذیب خلاصہ ہے تہذیب الکمال کا۔ تہذیب الکمال حافظ مزی کی ہے، تو جب ہم تقریب التہذیب سے لیتے ہیں تو تہذیب الکمال سے کیوں نہیں لیتے؟ تہذیب الکمال حافظ مزی جو ہے وہ بھی اوریجنل سورس نہیں۔ آپ اسے اٹھا کر دیں کہ وہ کہیں گے قال ابن عدی، قال ابن معین، قال فلان، قال بخاری، قال بخاری، تو اسے تو آپ لگے پڑے ہیں کہ وہ اوریجنل سورس ہوا، وہ تو اوروں سے لے لیتے ہیں۔ تو اس سے تو ہم علمی فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ فلاں شخص کے بارے میں کہاں کہاں سے مجھے اقوال ملیں گے، یہ ہم کر سکتے ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہم پہنچائیں گے اپنے آپ کو اوریجنل سورسز تک۔ اور وہ یہ چند شخصوں کی اشخاص کی کتابیں، مثلا ابن معین کی کتابیں ہیں یا ابن معین کی، یہ میم جو ہے میم، اس کا زبر پڑھیں گے آپ، معین نہیں پڑھیں گے۔ اس کے لیے بھی ایک ضابطہ ہونا چاہیے، ایک ضابطہ ہونا چاہیے۔ اسماء کے لیے ایک کتاب ہے حافظ طاہر کی، پٹنہ کے جو حافظ طاہر ہیں ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے ابھی نام میں بھول گیا ہوں، انشاءاللہ جب یاد آ جائے میں آپ کو بتا دوں گا۔ نہیں مجمع نہیں، وہ ایک جلد میں کتاب ہے، اور مجمع بحال انوار کا تعلق جو ہے وہ تو نہیں کتاب الضعفاء نہیں، نہیں یہ نہیں، المغنی نام ہے اس کا، المغنی نام ہے، ایک المغنی حافظ ذہبی کی ہے، وہ نہیں، وہ دو جلدوں میں، یہ ایک جلد میں ہے، اور اس میں وہ ضبط الاسماء کہتے ہیں، المغنی فی ضبط الاسماء۔ یہ کل لیتے ہیں کہ ہم عمر اور عمر میں فرق نہیں کرتے، یعنی ہم عمرو کہتے ہیں نا، عمرو، حالانکہ یہ عمر ہے، عمر کے پیچھے جب واو لکھا جائے تو یہ عمرو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہ اسے عمر پڑھا جائے گا، اور جب اس کے پیچھے واو نہیں ہوگا تو یہ عمر ہوگا۔ تو اس قسم کے ضابطے وہاں موجود ہیں۔ یہ ابو نعیم، ہم ابو نعیم پڑھتے ہیں، ابو نعیم، حالانکہ یہ ابو نعیم نہیں بلکہ ابو نعیم ہے،
تو اتنا یحییٰ بن معین ہیں، ہمارے لوگ یحییٰ بن معین کہتے ہیں، یحییٰ بن معین نہیں، یہ شرجیل ہے، شرجیل یہ شرحبیل ہے لفظ، صحابی ہیں شرحبیل، اسے ہم نے ہر شرجیل بنایا۔ ہاں، تو اس قسم کی چیزیں یہ ہو جاتی ہیں۔ تو بارکہ یہ جو رجال ہیں ان کے لیے ہمیں اوریجنل سورسز کی ضرورت پڑے گی۔ تو پھر دراست الاسانید یہ اگلا مرحلہ ہے، یعنی کسی سند کو پڑھنا، اس کا دراسہ کہ اس میں فلاں راوی یہ کون ہے، کہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، کن کن سے انہوں نے سبق پڑھا ہے، اور پھر ان کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ مجروح راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، ضعیف راوی ہیں، کیا ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ نہایت مشکل مسئلہ ہے، نہایت مشکل مرحلہ، کیونکہ ایک ایک نام کے راوی آپ کو ہزاروں ملیں گے، سینکڑوں نہیں ہزاروں ملیں گے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ تہذیب الکمال جو ہے اس میں ہمارا معاون ہوگا، تہذیب و تہذیب بھی ہمارا معاون ہوگا۔ کسی شخص کسی فرد کے تعین کے لیے ہمیں ان دو کتابوں میں سے ایک کتاب کی موجودگی ہمارے پاس ضروری ہے۔ جب ہم کسی راوی کو اٹھا لیتے تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں جو سند میں نے پیش کی ہے وہاں ان کے استاذ کون ہیں اور ان کے شاگرد کون کون سے۔ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں تہذیب الکمال اور تہذیب و تہذیب سے مل جاتی ہے کہ فلاں شخص نے فلاں فلاں راوی سے حدیث نقل کی ہے اور فلاں فلاں سے انہوں نے فلاں فلاں کو انہوں نے حدیث پڑھائی ہے۔ یہ نہایت مشکل مرحلہ ہے، یہ زبانی میرے خیال میں آپ کے پلے نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ تہذیب الکمال ہمارے سامنے موجود ہو، کوئی حدیث موجود ہو تو پھر ہم یہ پریکٹیکلی یہ کر سکیں گے۔ میں اپنے شاگردوں کو کر لیتا ہوں۔ تو یہ نہایت مشکل مرحلہ ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ تھیوری سے نہیں بلکہ اس کا تعلق پریکٹیکل سے ہے۔ اور اس کے لیے ایک سافٹ ویئر میں آپ کو بتا دوں، مکتبہ الکتب التسعہ، یہ ایک سافٹ ویئر ہے، یہ ہے میرے پاس۔ لوگوں نے اس کو چھوڑ کر الشاملہ کو اپنایا ہے۔ الشاملہ میں یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ الشاملہ میں ایک غلطی ہے جو ابھی تک چلی آ رہی ہے، اور میں لوگوں کو بتا بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی سنواتا ہوں۔ وہ صحیح بخاری کا جو حوالہ بھی آپ شاملہ میں ڈھونڈے تو اس کا کتاب ہمیشہ کتاب بدء الوحی آئے گا۔ جو لوگ اس چیز سے واقف نہیں وہ وہاں سے حوالہ لکھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب بدء الوحی میں وہ حدیث نہیں ہوگی۔ یہ سافٹ ویئر میں غلطی آ گئی ہے، یعنی جتنی احادیث بھی انہوں نے درج کی ہے وہ سب ساری کی ساری کتاب بدء الوحی کے حوالے سے انہوں نے لکھی۔ تو یہ سافٹ ویئر میں غلطی ہے۔ میرے پاس جو 30 آ جاتے ہیں اور میں جب وہ اوریجنل سورسز میں دیکھتا ہوں تو وہاں وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ سافٹ ویئر کی غلطی ہے، اس پر آپ اعتماد بالکل نہ کریں۔ یعنی شاملہ میں صحیح بخاری کا جو حوالہ ہوگا اسے آپ نے خود ڈھونڈنا بھی ہوگا کہ کیا واقعی بات ایسی ہے۔ تو یہ غلطی جو ہے یہ اسی سافٹ ویئر میں موجود ہے۔ میں نے کئی دفعہ کوشش بھی کی لیکن مجھے وہاں تک رسائی نہیں ہوئی۔ اس کا کیا طریقہ ہے، ہم کس یعنی نئے والے میں ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی انہوں نے اپڈیٹ کر لیا۔ اچھا، یہ اپڈیٹ کر لیا۔ میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سر شاملہ سافٹ ویئر اس کے بھی ورژن ہیں، یعنی مختلف جس نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ تو مکتبہ الروضہ انہوں نے جو سافٹ ویئر بنایا بالکل آتھینٹک ہے، اس میں بالکل ٹھیک ٹھاک حوالہ۔ مکتبہ الروضہ ابھی اگر تو ان کی کتاب میں اگر دیکھیں بطاقت الکتب میں اگر ڈاکٹر مصطفیٰ دیب البغا کی تحقیق کی ہے جو دارالامامہ سے چھپی ہے بخاری 6 جلدوں میں، وہ بالکل ٹھیک دیتے ہیں۔ اچھا جی، جزاک اللہ، یہ میرے معلومات میں آپ نے اضافہ کر لیا۔ بارکہ جتنے میں نے پڑھے ہیں 30 تو اس میں وہی غلطی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں نے اسی حوالے سے آپ کو بتا دیا۔ تو جرح و تعدیل کے حوالے سے پھر اور بھی اصول آ جاتے ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں جارحین بھی موجود ہیں اور موثقین بھی موجود ہیں، ہم کس کو ترجیح دیں۔ تو اس کے لیے میرے خیال میں یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی گر بتا دوں اور وہ چر رائٹ ہو کہ آپ مسئلے تک پہنچ جائیں گے۔
اس کے لیے آپ نے کتابیں پڑھنی ہوں گی، مثلاً مولانا عبدالحی لکھنوی کی کتابیں پڑھنی ہوں گی آپ کو، اور بھی بے شمار کتابیں، اس کا تعلق بھی پریکٹیکلس ہیں۔ بارکہ جب ہم تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں، تفسیر ابن جریر ہم نے اٹھا لی بالفرض، تو اس کے لیے بھی آپ نے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہمارے اسلاف نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص ابن جریر کی تفسیر کے لیے اسے چین بھی جانا پڑے تو یہ جو ہے یہ سفر یہ سستا ہے ابن جریر کی تفسیر کے بعد۔ یہ وہ حدیث جو ہے وہ اطلب العلم ولو بالسین، وہ ایک کوٹیشن ہے بس، لیکن یہ بات جو میں بتا رہا ہوں یہ ہمارے اسلاف کی بات ہے۔ تو تفسیر ابن جریر اپنی جگہ ایک بہت شاندار تفسیر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ A to Z صحیح بھی ہے۔ A to Z صحیح نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے ہر روایت کے ساتھ اسناد لکھی ہے، اور جب کسی نے اسناد لکھ دی تو ذمہ داری اپنے قاری پر ڈال دیتے ہیں کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسناد کو پڑھ کر اس کا کچھ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس بارے میں صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ امام مجاہد آپ جانتے ہوں گے، امام مجاہد، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اذا جاءک التفسیر عن مجاہد فحسبک بہ، جب تمہارے پاس مجاہد سے کوئی تفسیر آ جائے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے، بس یہی کافی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص بڑا شخص بنا تو ہم اسے پیغمبری کے منصب پر بٹھا دیں۔ ہمارے ہاں یہ افراط و تفریط موجود ہے، یہ غلو موجود ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کا نام لوں گا، اکثر و بیشتر لوگ ان سے اختلاف رکھتے ہیں، میرا بھی ان سے اختلاف ہے کافی چیزوں میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی خوبیوں پر بھی پانی پھیر دیں۔ یہ المیہ ہے ہمارے پاس۔ ہم اگر کسی شخص سے وہ عقیدت رکھتے ہیں تو ہمیں ان کی غلطیاں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جب کسی شخص سے ہم دشمنی رکھتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو اس کی خوبیاں بھی ہمیں کفر نظر آتا ہے۔ مولانا مودودی پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو اس میں وہ ایک حدیث کے بارے میں انہوں نے خامہ فرسائی کی ہے، جسے حدیث کذبات ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے وہاں پہ کہ بجائے اس کے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو کذب کی نسبت کر لوں تو اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ میں حدیث کے راویوں کو جھوٹا کہوں۔ یہ لکھا انہوں نے، تفسیر میں بھی لکھا ہے اور رسائل مسائل میں بھی لکھا۔ ہم نے اسے اٹھا کر اس بات کو مولانا مودودی کو وہ منکرین حدیث کے صف میں لا کھڑا کیا۔ یہ عام روٹین ہے ہمارے ہاں، سینکڑوں کتابیں اس موضوع پر میری نظر سے گزری، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات جو انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ انہوں نے اپنا ماخذ نہیں بتایا۔ ماخذ بتاتے تو شاید بات یوں نہ ہوتی۔ تو ماخذ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ امام راضی نے سب سے پہلے لکھا۔ یہ جو بات مولانا مودودی نے کی ہے وہ بات امام راضی نے کی ہے۔ تو اس میں جو ہم اسے ہینڈل کرتے ہیں، ہمارا طریقہ یہ نہیں کہ ہم مولانا مودودی کے پیچھے پڑ جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ مولانا مودودی محدث ہیں اور نہ امام راضی محدث ہیں، اس لیے وہ دونوں یہ غلطی کر بیٹھے۔ ان سے بھی پہلے، امام راضی سے پہلے بھی امام ماتوریدی نے یہ قول اختیار کیا ہے، تفسیر ماتوریدی میں، تفسیر الماتوریدی میں بھی یہ بات موجود ہے۔ لیکن برا ہو اس تعصب کا کہ ہم مولانا مودودی کا نام تو لے لیتے ہیں لیکن نہ امام راضی کا نام لیتے ہیں اور نہ امام ماتوریدی کا، حالانکہ ہمیں دونوں کا وہ جائزہ لینا چاہیے۔ یہ جو جتنے بھی نام میں نے لے لیے تو یہ سارے کے سارے محدث نہیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب کسی شخص کی ایک بات میں، وہ مبارک شاہ صاحب فرما رہے تھے نا وہ بکری والا واقعہ، امام بخاری نے اس راوی کی ساری روایت کو رد کیا۔ کیوں؟ انہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹ کا وہ سلوک کیا بکری سے۔ تو جب کوئی شخص، محدثین کا اصول ہے، جب وہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی ساری روایات جو ہے وہ ختم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات مستند ہے، یہ جانور والی؟ کیا
کہ وہ جانور پکڑنے میں اسے ساری حدیث میں وہ رد کر دی؟ نہیں، یہ بس وہ مستند تو نہیں ہے، البتہ ان کے وہ سیرت نگاروں نے نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جانور کو پکڑنے گئی تو آپ کو طریقہ ہے. نہیں، انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس تناظر میں نہیں کی ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ جو شخص بکری کو جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، تو مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے. انہوں نے اس تناظر میں اس بات کو لیا ہے. تھوڑا سا غلو نظر آتا ہے. اور کہ نظر اپنی اپنی. تو جب کوئی شخص ایک دفعہ اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو اس کی ساری روایت جو ہے وہ مردود ہو جاتی ہے. تو یہ جو صحیح بخاری کے جو راوی ہیں، اگر ہم انہیں کذاب کہیں گے تو ان کی ساری روایتیں جھوٹی ہوں گی. تو بجائے اس کے، یہ محدثانہ بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تو ان کی جو جتنی بھی روایتیں ہیں جو جہاں کہیں بھی ہیں وہ ساری موضوع ہوں گی، کیونکہ جو راوی جھوٹا ہے اس کی روایت موضوع ہوتی ہے، نہ کہ ضعیف. محدثانہ جواب اس کا یہ نہیں ہے. محدثانہ جواب اس کا یہ ہے کہ کذبات یہاں توریہ کے معنی میں. عربی میں اس کی کافی مثالیں موجود ہیں. میں سنن ابی داؤد میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کذب بمانے توریہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ نہیں فرمایا مگر 3 توریہ. اس تعویل سے حدیث بھی درست ثابت ہوگی اور اعتراض بھی نہیں آئے گا جو ان حضرات نے ان پر اٹھایا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اسے جھوٹا کہیں، جھوٹ نہیں، توریہ کہیں. تو بارکہ یہ ہماری افراد و تفرید ہے کہ ہمیں مولانا مودودی کی غلطی تو نظر آئی لیکن امام ماتریدی کی غلطی نظر نہیں آئی، اسی طرح امام راضی کی غلطی نظر نہیں آئی. تو یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. تحقیق کے میدان میں تعصب بالکل نہیں ہونے چاہیے. تعصب کو ہٹا کر اگر ہم انہیں منکر حدیث کہیں تو انہوں نے جو حجیت حدیث کی جو بنیادی کتاب لکھی ہے اس کا کیا بنے گا؟ اسی طرح ہمارے جو دوست ہیں آج کل، یہ غامدی صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں، ان کو لوگ منکر حدیث میں شمار کر لیتے. میرے ایک ملاقات ہوئی تھی مولانا امین نصر اصلاحی صاحب سے، اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ واقعی حدیث کو نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کافر ہوں. یعنی حدیث کو نہ ماننا ان کے نزدیک کفر ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ حدیث میں وہ تعویل اس حد تک کر لیتے ہیں کہ انسان کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ حدیث کا انکار کر لیتے ہیں. تو یہ سارے معتزلہ ایسے کر لیتے ہیں، صاحب کشاف ایسا کر لیتے ہیں، امام بکری جساس بھی ایسا ہی کر لیتے ہیں. تو ان رویوں میں میرے خیال میں فرق آنا چاہیے، فرق آنا چاہیے. ابو بکر جساس آپ جانتے ہوں گے ایک حنفی عالم ہے، لیکن انہوں نے ہاروت و ماروت کے ذیل میں سحر کا جو انکار کیا ہے، صحیحین کی جو روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ من وضع الملاحدہ. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جو میں بات کر رہا ہوں کہ محقق وہ جو ہے متعصب نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ ایک بات آج کا آدمی کہہ رہا ہے تو آپ اسے کافر کہتے ہیں، اور کسی زمانے میں ہمارے اسلاف میں کسی نے کہا تو آپ اسے مسلمان کہہ لیتے ہیں. تو بہرکیف یہ جو امام مجاہد ہیں یہ بہت بڑے مفسر تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، لیکن کیا ان کی غلطیاں یا ان کی اخطاء یا اجتہادی خطائیں یہ تفسیر میں موجود ہوں گی یا نہیں؟ ضرور موجود. امام مالک کا قول آپ نے اپنے ساتھ باندھ لینا اور لکھنا بھی ہے. ما من احد الا یؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر الا المعصوم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہم ہر ایک بات کو اٹھا لیں یا ہر ایک بات کو رد کریں. بالکل اتباع جو چاہیے وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی میرے پاس ساتھ بھی کئی لوگوں کا اختلاف ہوگا، میرا بھی کئی اختلاف ہوگا، لیکن اسی اختلاف کی بنیاد پر نہ تحزب ہوگا اور نہ تفرقہ. میں پڑھ رہا تھا اگلے روز زاہد الراشدی صاحب کی ایک کتاب کسی مسئلے کے لیے، تو اختلاف کے موضوع پر انہوں نے کچھ لکھا ہے. تو ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض اختلافات ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خود مانگا اور پھر قراءت سبع اس کی دلیل کے طور پر پیش کی. قراءت سبع جو اختلاف ہے قراءت کی، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی تھی، اجازت مانگی تھی. اختلاف اتنی بری چیز تو نہیں.
اختلاف کے نتیجے میں جو ہم تحزب کرتے ہیں، وہ تفرقہ بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، تدلیل کرتے ہیں، یہ مسئلہ غلط ہے۔ اختلاف تو تنوع کا اختلاف ہے، اس میں آسانی آ جاتی ہے، کشادگی آ جاتی ہے، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بارگاہ امام مجاہد نے 2 چیزیں ایسی لکھی ہیں جن پر ہمارے محدثین نے کلام کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ ایک انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے واقعتاً ان سے بندر نہیں بنائے، انہیں مسخ نہیں کیا، بلکہ ان کے اخلاق بندروں جیسے بنائے۔ سر سید احمد خان کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے؟ ہمارے لوگ جب وہ اس طرح کر لیتے ہیں تو اسے کافر کہتے ہیں۔ میں نے کہیں سے سنا ہے کہ اس قول کی وجہ سے سر سید احمد خان کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کم از کم کافر کا لفظ تو بہت بڑا باری ہے۔ تو اگر یہ قول مجاہد کرے تو پھر یہ تو مجاہد کا قول ہے۔ انہوں نے مجاہد سے یہ قول اخذ کر کے، اور یہ موجود ہے تفسیر ابن جریر میں، ابن جریر نے اس کی تنقید بھی کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ قول مجاہد کا قول منبوذ ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید خود فرماتا ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، یہ نسختی ہے، اس لیے اس میں اختلاف قابل برداشت نہیں ہے، لیکن کافر نہیں کہا مجاہد کو کہ اس قول کی وجہ سے مجاہد کافر ہو۔ اور ایک دوسرا قول جو منبوذ ہے وہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ کے ذیل میں ابن جریر نے اسے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے پاس عرش پر بٹھائیں گے قیامت کے روز۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر ساتھ بٹھائیں گے، یہ قول منبوذ ہے، کسی بھی عالم نے اس قول کو قبول نہیں کیا۔ تو جب مجاہد کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یعنی مجاہد، اسے ہم کہتے ہیں مجاہد اور تفسیر عقلی، مجاہد اور تفسیر عقلی، اسے ہم نے تعقل پسند تو کہا، یہ الگ بات ہے، لیکن ہم مجاہد کو کافر نہیں کہیں گے۔ اگر ہم مجاہد کو کافر کہیں تو پھر ہمارے سند قرآن کا کیا بنے گا؟ یعنی وہ عبداللہ ابن عباس سے اخذ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم تک قرآن مجید پہنچا۔ تو بار کے حدیث بالماثور میں ابن جریر جو ہے اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر آپ نے ابن جریر کا خلاصہ دیکھنا ہے تو حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں۔ حافظ ابن کثیر نے جو کچھ لکھا ہے تو انہوں نے ابن جریر کی تلخیص لکھی ہے، ساتھ کچھ مفید اضافے بھی کیے ہیں، اور انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو ان غلطیوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ مقارنتاً پڑھ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ تو تفسیر بالمعصور ہو گئی۔ ٹائم سمجھ رہے ہیں مولوی سے؟ ڈاکٹر صاحب بات بتائیے۔ اب ذرا غنڈوں خبر ماتا ٹائم معلوم شن تفسیر بالرائے جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں جیسے ہمارے عام لوگ کہہ لیتے ہیں کہ بس اپنی رائے کے مطابق تفسیر، اس کے لیے کچھ حدود ہیں، کچھ 12 علوم ہیں، ان علوم کے اندر رہ کر اگر کوئی شخص تفسیر بالمعصور سے ہٹ کر تفسیر کر لیتا ہے تو اسے تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کسی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی رائے کے مطابق کرے، اس کا یہ مطلب یہ اصطلاحی لفظ ہے۔ کچھ 12 علوم ہے، 14 علوم، ان علوم سے انسان مسلح ہو اور وہ ان علوم کے اندر رہ کر کوئی تشریح کر لے قرآن مجید کی تو اسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو ان علوم کے شناور ہیں، مثلا صاحب کشاف ان علوم کے شناور ہیں، لیکن ان کی تفسیر ہم تفسیر بالمضموم میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ تفسیر بالرائے ہے لیکن تفسیر بالرائے المضموم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسے اعتقادات سے انکار کیا ہے جو اہل سنت والجماعت کے مخالف ہے۔ مثلا رؤیت باری تعالی، دیدار الہی، قرآن مجید میں اس کے کئی نصوص موجود ہیں، احادیث میں کئی نصوص موجود ہیں، لیکن انہوں نے بالکل اس سے رؤیت باری تعالیٰ سے بالکل انکار کیا ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ صاحب کشاف سے ہم تفسیر نہیں لیتے، صاحب کشاف سے ہم تفسیر قرآن کی تفسیر نہیں لیتے،
بلکہ ان سے وہ چیزیں لیتے ہیں جس کا تعلق معانی سے ہوتا ہے، فساد سے ہوتا ہے، بلاغت سے ہوتا ہے، اس فن کے امام ہیں، لیکن ہم عقائد یا اعمال ان سے نہیں لیتے۔ تفسیر کشاف اگر آپ نے پڑھی ہے کسی نے تو بتا دیں مجھے، نہیں پڑھی تو پڑھ لیں، آپ تفسیر کشاف پڑھ لیں، وہ بہت ایسی خفیہ گوشے آپ کو کھول دیں گے آپ کو کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس شخص میں اعتزال آ گیا تو ہم اسے چھوڑ دیں اسی وجہ سے کہ وہ معتزلی ہوا، نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے عقائد ہمیں معلوم ہے، ہم روایت باری تعالیٰ کے قائل ہیں اور کوئی اللہ کے بدل سے عقیدے سے ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کتاب میں کافی فائدے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑا گستاخ ہے، اہل سنت والجماعت کو گالیاں دیتا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ حمر مستنگفہ، یہ سارے کے سارے گدھے، ایسی بات انہوں نے لکھی۔ اور پھر اس کا آخر میں لکھا ہے شعر میں کہ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ روایت باری تعالیٰ کس طرح ہوگی تو یہ کہتے ہیں بلا کیف فیقولون بالکفا۔ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ صاحب کشاف کو رحمۃ اللہ تعالی نہیں کہا کرتے تھے، یہ تو انہوں نے امام احمد کو اور بڑے بڑے اساتین کو عجیب انداز سے انکا۔ تو اس قسم کی چیزیں یہ آپ کو تفسیر جساس میں بھی ملیں گی۔ ابو بکر جساس حنفی ہونے کے باوجود روایت باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔ اپنے علم میں آپ یہ اضافہ کر لیں کہ وہ روایت باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔ اور میں نے جو کتاب لکھی ہے مناہج المفسرین، اس میں نے واضح کیا ہے کہ یہ ان کی کتاب سے ان کے بالکل ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یہ معتزلہ کے عقائد سے بالکل متاثر ہے۔ ابو بکر جساس سے ہم کیا لیں گے اب تفسیر کے حوالے سے؟ صرف احکام، فقہی احکام بس، یعنی ہر کتاب کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ آپ اسے عقیدہ نہیں لیں گے، جساس سے آپ عقیدہ نہیں لیں گے، بلکہ جساس سے ہم لے لیں گے صرف فقہی احکام، اور کوئی نہیں لیں گے، اور کوئی چیز نہیں لیں گے۔ یہ افراد و تفرید ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن اگر آپ جساس دیکھ لیں، تفسیر دیکھ لیں، تو ان میں کئی جگہ آپ کے سامنے یہ بات نظر آ جائے گی کہ وہ امام شافعی کی حد تک کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے چھوٹے بچے بھی گئے تو انہیں خاموش کر دیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ رویہ بہت پرانا ہے، بہت پہلے سے یہ چلا رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو لوگ یہی کتابیں پڑھ لیتے ہیں ان کا رویہ بھی اس قسم کا۔ تو بہرکیف یہ تفسیر بالرائے المذموم اور تفسیر بالرائے المحمود یہ دو قسمیں ہو گئی تفسیر بالرائے کی۔ تفسیر بالرائے میں آپ بنیادی کتاب کون سی لیں گے؟ سامعین میں سے کوئی بتا دیں، مجھے نہیں معلوم۔ تفسیر الکبیر، البحر المحیط، پیچھے سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ طویلات اہل السنہ، یہ بنیادی کتاب ہے تفسیر بالرائے میں۔ یہ جب تک نہیں چھپی تھی تو ہم یہ تفسیر کبیر اور البحر المحیط کہا کرتے تھے، لیکن جب یہ کتاب چھپ گئی تو یہ امام ماوردی ہے، تو اس لیے یہ بنیادی کتاب ہو گئی ماتوریدی، تفسیر الماتوریدی۔ امام ثعلبی جو ہے، امام ثعلبی جن کی کتاب الکشف والبیان ہے، یہ بھی اوریجنل سورسز میں ہے تفسیر بالرائے کی۔ اسی طرح التفسیر البسیط امام واحدی کی، یہ تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے کا سنگ میل ہے۔ تفسیر الثعلبی جس کا نام ہے الکشف والبیان، اور دوسری التفسیر البسیط، امام واحدی شاگرد ہیں امام ثعلبی کے۔ تو البسیط اگر آپ اپنے مطالعہ میں رکھ لیں تو آپ کو بڑے بڑے لوگوں کی وہ، میں صاف کہوں گا، چوریاں، علمی چوریاں آپ کو نظر آئیں گی۔ مثلا امام راضی نے جو کچھ لکھا ہے تفسیر واحدی سے لکھا،
امام راضی نے جو کچھ لکھا ہے عقائد کے بارے میں اسے امام غزالی کی کتاب سے لکھا ہے، احیاء علوم الدین سے لکھا۔ بلکہ پچھلے دنوں جب میں وہ ڈیفنس کے لیے آ رہا تھا، وہ میرے بھائی کی وہ سپرویژن میں کتاب ہے، نام تو نہیں بھول گیا اس شخص کا، نہیں یہ نہیں تھا، ضمیر اختر صاحب کی۔ تو جب میں وہ مطالعہ کر رہا تھا، یہ احیاء علوم میں نے پڑھی ہے، یعنی ساری کی ساری میں نے پڑھی ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ بات کہاں کہاں سے۔ جب میں وہاں پر آ گیا، وہ جب وہ قیامت ثابت کرتے عقلی طور پر، تو یہاں پر میرے دماغ میں کچھ ہلچل سی مچ گئی ہے، تو کہیں میں نے پڑھا ہے۔ تو جب میں نے وہ اٹھایا، اس کتاب کو اٹھایا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں سے، اور کمال یہ ہے کہ 17 صفحات نقل کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کا نام نہیں لیتے۔ تو یہ علمی سرقہ جو ہے یہ بھی آج کی بات نہیں، یہ پہلے سے یہ پرانے زمانے سے آتا۔ تو بارکیف یہ تفسیر بالرائے محمود سے متعلق کتابیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی، امام راضی تک۔ اور فقہی احکام جو ہے وہ بھی آپ تفسیر بالرائے میں رکھ سکتے ہیں۔ ابھی وہ جو تیسرا مرحلہ ہے یا چوتھا مرحلہ ہے وہ حدیث کا ہے، تاریخ کا ہے، نحو کا ہے، صرف کا ہے، لیکن میرے خیال میں ٹائم وہ ہمیشہ آڑے جائے گی۔ تو اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تفسیر جساس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ باقی جتنی بھی تفاسیر ہے اس میں ہر ایک میں آیت کا ربط نہیں ہے، سوائے تفسیر جساس کی۔ کیا واقعی اس طرح ہے، یا اگر اس طرح ہے تو ہم اس سے یہی لے سکتے ہیں؟ نہیں جی، یہ نظم قرآن جو ہے اس پر نظم الدرر اگر آپ لے لیں تو وہ سب سے قیمتی کام ہے۔ یہ سوال جواب کیجیے، آخر میں ٹائم دے دیں گے۔ جس طرح پہلے سے ہم حضرت محقق سراج الاسلام صاحب سے استفادہ کرتے آ رہی ہے، اب بھی آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک نے اس میدان میں اس کو کتنا دستور دے کیا ہے، اور ایسی بات ہے کہ بار بار اس سے